سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نیلم ارشد۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ پی ڈی ایم کو گوجرانوالہ کے جنائی اسٹیڈیم میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ تحریری حکم نامہ جاری۔ ضلعی انتظامیہ اور پی ڈی ایم کے درمیان 28 نکاتی معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے مطابق ملکی اداروں اور آئین کے خلاف کوئی تقریر نہیں کی جائے گی۔ جلسے کے دوران کورونا SOPs پر لازمی عمل ہوگا۔ پی ڈی ایم کا کوئی رہنما اسٹیڈیم کے علاوہ کسی جگہ کوئی تقریر نہیں کرے گا۔ خلاف ورزی پر مقدمات درج کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کو جلسے کی اجازت دے دی۔ عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن کو جلسے کی اجازت اس لیے دی گئی کہ وہ سیاسی انتقام کا الزام نہ لگائے۔ حکومتی ترجمان کے اجلاس میں خطاب میں انہوں نے پھر واضح کیا کہ اپوزیشن سے مفاہمت نہیں ہوگی۔ پہلے دن سے کہا تھا کہ لوٹ مار کرنے والے اکٹھے ہوں گے۔ وزیر اعظم نے NA 120 ضمنی انتخابات میں 2.5 ارب روپے کے خرچ کرنے کا معاملہ منظر عام پر لانے کی ہدایت کر دی۔ پی ڈی ایم کے جلسے سے پہلے کریک ڈاؤن۔ صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی گرفتاری جاری۔ پکڑ دھکڑ کے بعد پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے ٹرک اور کنٹینرز رائے ونڈ اور جاتی امرا کے راستوں میں کھڑے کر دیے۔ مختلف شہروں میں پی ڈی ایم کے بینرز اور پوسٹر اتارنے کا سلسلہ بھی جاری۔ ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں کورونا کے ٹیسٹ۔ کراچی کے گلستان جوہر بلاک 14 کے نجی اسکول کے 2 اساتذہ کورونا میں مبتلا، اسکول ایک ہفتے کے لیے بند۔ بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں کورونا کیسز کی تعداد 606 ہو گئی۔ پشاور کے تعلیمی اداروں میں 17 افراد میں کورونا کی تصدیق۔ تحریک انصاف کے جہانگیر ترین کے قریبی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ شوگر انکوائری سے پہلے جہانگیر ترین کے خاندان اور کاروبار کی جاسوسی کی گئی تھی۔ عمران خان کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا اہم اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس میں سیاسی کارکنوں کی گرفتاریوں اور آئندہ کے لائحہ عمل پر مشاورت کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف تحریک چل پڑی ہے اور تحریک کو آخری حد تک پہنچا کر دم لیں گے۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اپوزیشن والے زیادہ لوگ نہیں جمع کر سکیں گے۔ نواز شریف کو جو کرنا ہے کر لے، سیاست میں ان کی کوئی جگہ نہیں۔ جمہوریت میں کورٹ کو سب سے زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ عدلیہ آپ کے حق میں فیصلہ کرے تو ٹھیک، یہ مفاد پرست ٹولہ ہے جو چاہتا ہے کہ ہر فیصلہ ان کے حق میں ہی کیا جائے۔ G20 ممالک نے پاکستان کا 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کا قرضہ ری شیڈیول کر دیا۔ ورلڈ بینک نے کورونا کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر سفارش کی تھی کہ غریب ممالک کو دیے گئے قرض کی واپسی میں 1 سال کی توسیع کی جائے۔ G20 ممالک نے 1 سال کے بجائے 6 ماہ کے لیے غریب ممالک کو ریلیف دیا ہے۔ پیٹرولیم قیمتوں میں کل سے معمولی رد و بدل کا امکان۔ مصنوعات پر پیٹرولیم لیوی کم کر کے قیمتیں کم کی جا سکتی ہیں۔ پیٹرول پر فی لیٹر 27 روپے 32 پیسے، ڈیزل پر فی لیٹر 30 روپے اور مٹی کے تیل پر 11 روپے 43 پیٹرولیم لیوی عائد کی گئی ہے۔ اوگرا نے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی۔ حتمی فیصلہ وزارت خزانہ اور وزیر اعظم کی مشاورت سے ہوگا۔ موٹر وے زیادتی کیس میں نیا موڑ۔ عابد ملی کی گرفتاری میں انعام کا ایک اور دعوے دار سامنے آ گیا۔ عابد ملی کے رشتہ دار زاہد سرفراز نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزم کی گرفتاری میں اس نے پولیس کی مدد کی ہے۔ لاہور پولیس نے ملزم عابد کے گھر کے 7 افراد کو رہا کر دیا۔ لودھرا میں ڈکیتیوں سے تنگ شہریوں کا پولیس کے خلاف احتجاج۔ اہل علاقہ نے 3 افراد کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا، پھر بھی پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔
ملتان میں گراں فروشوں کے خلاف ضلعی انتظامیہ کی کارروائیاں، کارکردگی ثابت نہ ہو سکی، منمانی قیمتوں کی وصولی جاری، شہری مہنگے داموں چیزیں خریدنے پر مجبور۔ ترجمانوں کے اجلاس میں وزراء کا مہنگائی پر اظہار تشویش، وزراء کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے اشیاء خودنوش کی قیمتوں پر قابو پانا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی سے متعلق چیزیں حکومت کے قابو میں ہیں۔ مہنگائی کے خلاف میچ میں پنجاب حکومت کی وکٹ گر گئی۔ گزشتہ روز پنجاب پرائز کنٹرول کمیٹی کے خصوصی نمائندے مقرر ہونے والے خرم لغاری نے استعفیٰ دے دیا۔ سیاحتی ویزے پر مزید 80 پاکستانی دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئے۔ پہلے سے پھنسے 300 پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ دبئی میں پاکستانی قونصل خانے کا اعلان، کہا کہ پاکستانی مسافر نئی شرائط پر عمل درآمد نہیں کرتے، سفارتی مدد کے ہی منتظر ہیں۔ باجوڑ میں سرحد پار سے دہشت گردی کی فائرنگ، ISPR کے مطابق فائرنگ سے پاک فوج کے حوالدار تنویر شہید، ایک جوان زخمی ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے بیرن ٹرمپ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کا تاخیر سے اعلان۔ میلانیا ٹرمپ نے بتایا کہ ٹرمپ اور میرا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد 14 سالہ بیرن کا پہلا ٹیسٹ منفی اور پھر مثبت آیا، لیکن اب بیرن کا کورونا ٹیسٹ منفی ہے۔ ٹویٹر نے پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا۔ میکینی نے بائیڈن اور یوکرین سے متعلق خبر شیئر کی تھی۔ ٹویٹر کے مطابق میکینی کے اکاؤنٹ سے ہیک کیا گیا مواد شیئر ہوا جو پالیسی کے خلاف ہے۔ ٹرمپ وار روم نے کہا کہ ٹویٹر نے اکاؤنٹ ایسی خبر پر بند کیا جو ڈیموکریٹس کو پسند نہیں۔ مصباح الحق نے چیف سلیکٹر کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ PCB نے گزشتہ سال مصباح الحق کو ٹیم کا ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مقرر کیا تھا۔ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم کی آئندہ برس کی کمٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے بورڈ نے ایک عہدہ چھوڑنے کا آپشن دیا، اس لیے چیف سلیکٹر کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں کورونا کے باعث رکنے والی ویمن ہاکی کی سرگرمیاں بحال۔ لاہور میں وابڈا ویمن ہاکی ٹیم کا ٹریننگ کیمپ شروع ہو گیا۔ کوچز اور کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ ایونٹ سے پہلے مکمل ردھم میں آنے کا موقع ملے گا۔ A1 TV سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔